بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 214 دیکھیے سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ وہ پہلے جیسی تمہارے پاس نہیں آئیں، یعنی وہ سختیاں وہ مصیبتیں جو پہلوں پہ تم پر نہیں آئیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو پہنچے بأسا ضراء زلزلوا، یعنی بیماریاں، دنیاوی سختیاں اور طرح طرح کی سختیاں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ رسول نے اور جو ان کے ساتھ ان پر ایمان اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کیونکہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی سختی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی تنگی نہیں آئی، اللہ نے فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، do you think that you will enter paradise while such trials have not yet come to you as come to those who passed on before you، جو تم سے پہلے گزر گئے ان پر جو ہارڈ شپ اور سختیاں اور ٹرائل آئے تم پر نہیں آئے۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے مستهم البأساء والضراء، ان کو پہنچی ہیں they touched by poverty, hardship and were shaken until messenger and those who believed with him when the help of Allah come، وہ ان پر ایسی غربتیں، سختیاں اور اس طرح کے معاملات آئے، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ میسنجرز جو رسول تھے اور جن کو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی سختیاں، اتنی ہارڈ شپ تھی، وہ کہہ اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد قریب ہے بے شک۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں، حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی چادر مبارکہ کی ٹیک لگا کر کعبہ شریف سے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، یعنی آپ نے ٹیک مبارکہ چھوڑ دی، فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں دین سے نہ روک سکتی تھی۔ تو لہذا مبلغین، واعظین اور وہ سب لوگ جن کو دین کے اندر سختیاں آتی ہیں وہ اس بات کو پر غور کریں کہ یہ سختیاں کوئی نئی نہیں ہیں، پہلے لوگوں پر بھی آتی ہے۔ آگے دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا خرچ کریں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ نہیں، جو بھی خرچ کرو بھلائی میں سے، کچھ مال نیکی کے کام میں جو خرچ کرو گے، خیر پر خرچ کرو گے، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو وہ ماں باپ، قریبی رشتہ داروں اور یتیموں، محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے، ان پر خرچ کرنا سب سے بہترین مصرف یہ ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، لہذا کوئی بھی ایسی نیکی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اللہ اسے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں ایک ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا خیال پہلے کیا جائے، ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو ایک عادت ہے، جب آپ کوئی مذہبی طبقہ، کوئی مذہبی تنظیم ان کے پاس جائے گی اور ان سے جا کر کہے گی کہ جی ہمیں کو اللہ کے لیے دو، اللہ کے راستے میں ہم بھی کام کرتے ہیں، وہ کہیں گے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، یقین مانے وہ ایک قربانی کی کھال کے اندر اتنا حق جتائیں گے اور پوری زندگی اس کے بیٹے، اس کے گھر کے اندر جو پیسے آتے ہیں، جو ہزاروں کے خرچے ہوتے ہیں، ان کا اس کو کوئی فکر نہیں ہوگا، یہ پھر بہانہ بنائیں گے، یہ تو قریبی رشتہ داروں میں خرچ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ جس کا بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں نا، ساری زندگی وہ قریبی رشتہ دار کبھی آپ کو یاد نہیں آئے، صرف ایک 200-300 کی کھال پر آپ کو سارے یاد آ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک نفس کی چال ہوتی ہے، بعض اوقات انسان شرعی مسائل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا نہ کریں، ہاں دلیری کے ساتھ ہر نیک کام پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں۔ آگے دیکھیے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال، جہاد فرض کر دیا گیا، اور حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، قریب ہے کہ ایک چیز سے تم نفرت کرتے ہو، ایک چیز سے تم محبت کرتے ہو اور تمہارے لیے شر ہو، اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسی چیزیں
کہ جس کو انسان ناپسند کرتا ہے بس اوقات اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو فائدے چھپے ہوتے ہیں. جس طرح قتال، بیٹل ہیز بین انجوائڈ اپون یو وائل اٹ از ہیٹفل ٹو یو. ہم اس سے ہمارے طبعی طور پر نہیں چاہتے لڑائی جھگڑا، لیکن جہاد ایک پسندیدہ چیز ہے، اس سے ظلم مٹتا ہے، اسلام کو فروغ ملتا ہے. تو ایک چیز کو طبعی طور پہ ہم ناپسند کرتے ہیں لڑنے کو، لیکن بس اوقات اس میں بہت بھلائیاں ہیں، بہت خیر ہے اس کے اندر، اور وہ خیر ہمیں نظر آ رہا ہے. جب اگر ہم آج جہاد کرتے ہوتے تو اسرائیل اس فلسطین کا یہ حال نہ کرتا، غزہ کے بچوں کو اور وہاں کے مظلوم لوگوں کو یوں چھٹکے لگا لگا کر ان کو پھانسی نہ دے رہا ہوتا، اور ان کو طرح طرح کے ظلموں کا شکار نہ کر رہا ہوتا. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جہاد چھوڑا. یہ ہمارے لیے بھلائی تھی. اللہ فرماتا ہے، یہ اب ایک اصول بیان کرتا ہے، ایسا ان تکرہوا شیئا خیر لکم بٹ پرہیپس یو ہیٹ اے تھنگ اینڈ اٹ از گڈ فار یو. ایک چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوگی. آسان تحبوا شیئا شر لکم، ایک قریب ہے کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہ ہمارے لیے شر لکم، ہمارے لیے بہتر نہ ہو. تو لہذا perhaps you love a thing and it is bad for us, bad for you. Allah said bad for you. Allah knows while you do not know. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے چیزوں کے انجام و معال کو وہ جانتا ہے، وہ بہتر ہے جانتا ہے اس چیز کا انجام کیا ہوگا. ہم جلدی نفع لینا چاہتے ہیں تو لیکن ہمارے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر نفع کتنا نقصان کتنا. تو لہذا قریب ہے کہ ایک چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، ایک عورت سے، ایک کاروبار سے، اگر تو حلال ہو سمجھتا نہیں یہ چھوڑ دوں آگے چلا جاؤں، یا پھنس چکا تھا انسان سچویشن کے اندر اور وہ سمجھتا ہے میرے لیے اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ سچویشن اس کے لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہ سچویشن اس کو بڑی بڑی چیزوں کا فیس کرواتی ہے اور وہ بہت بڑی خیر کا باعث بن جاتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.